یوسف رضا معروفانی کون ہے؟ یوسف رضا معروفانی انڈیا کے بھارت کے سب سے پہلے سیوک ہیں، کیونکہ سن 1944 میں جب سبھاش چندر بوس جب رنگول گئے تھے فوجی کو، جب وہ لنچ کر رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس گئے تھے چندے کے لیے، تو اس وقت یوسف رضا معروفانی نے اپنی زندگی کی پوری کمائی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ہاتھ میں لا کر کے رکھ دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری جائیداد ہے، آپ اس کو بھارت کے لیے قربان کیجئے اور ہندوستان کو آزاد کرائیے۔ اور اس وقت یوسف رضا معروفانی نے 1.3 کروڑ روپیہ جو ہے ہندوستان کو دان دیا تھا، سبھاش چندر بوس جی کو دیا تھا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ وہیں پر ایک بوڑھی عورت تھی جو یہ دیکھ کر رونے لگی کہ مجھے اتنا مال نہیں دیا ہے، ورنہ میں بھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ڈونیشن کرتی، دان کرتی، لیکن میرے رب نے مجھے دیا نہیں ہے، اگر دیا ہوتا تو میں بھی قربان کرتا۔ یہ سن کر نیتا جی سبھاش چندر بوس جو ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بھارت ماتا کو دیکھنا ہو تو اس خاتون کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو۔ حالانکہ ہم بھارت ماتا نہیں کہتے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی مٹی میں جائیں گے، لیکن ہندوستان ہمارے جو ہے ماتا نہیں ہے، ہم ماتا نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھارت ماتا کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس عورت کو دیکھو۔ اس وقت یوسف رضا معروفانی کا جوش اور بڑھتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی میری جان باقی ہے، اب آپ مجھے فوجی کا وہ ڈریس دے، وہ لباس دے، تاکہ میں اپنی اس قیمتی جان کو ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان کر دوں۔ تو یوسف رضا معروفانی وہ ہے جو اس وقت میں 1.3 کروڑ روپے دیے تھے، اور ابھی کے ٹائم کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو کیلکولیشن کر سکتے ہیں، 3126 کروڑ ہوتا ہے ابھی کے ٹائم کے حساب سے، 2025 کے حساب سے آپ اس کا کیلکولیشن نکال سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کیا کیا، تاج محل کس نے دیا، لال قلعہ کس نے دیا، اسی طریقے سے قطب مینار کس نے دیا، جو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں ہسٹری، پورے کا پورا مسلمانوں نے ہی دیا ہے۔ اور آج مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اس ہندوستان کے لیے کیا کیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو